أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين۔ اور وہی ہے جس نے پیدا کیے باغات کچھ چھپروں پر چڑھائے ہوئے اور کچھ بغیر چھپروں کے، اور کھجور اور کھیتی جس میں کھانے کی چیزیں مختلف ہیں، اور زیتون اور انار کسی بات میں ملتے اور کسی میں نہ ملتے، کھاؤ اس کا پھل جب وہ پھل لائے اور اس کا حق ادا کرو جس دن وہ کٹے، اور بے جا خرچ نہ کرو، بے شک بے جا خرچ کرنے والے اسے پسند نہیں کرتے۔ وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا، اور مویشی میں سے کچھ بوجھ اٹھانے والے۔ كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ۔ اور کچھ زمین پر بچھے ہوئے چھوٹے قد کے، کھاؤ اس میں سے جو اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے، اور شیطان کے قدموں پر نہ چلو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا، اور مویشی میں سے کچھ بوجھ اٹھانے والے۔ كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ۔ اونچے قد کے اور کچھ زمین پر بچھے ہوئے چھوٹے قد کے، کھاؤ اس میں سے جو اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے، اور شیطان کے قدموں پر نہ چلو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ ثمانیۃ ازواج من الضأن اثنین ومن المعز اثنین۔ اللہ نے پیدا فرمائے 8 جوڑے بھیڑوں سے 2 اور بکریوں سے 2۔ قُلْ آذَكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنْثَيَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنْثَيَيْنِ نَبِّئُونِي بِعِلْمٍ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ آپ ان مشرکین کو فرمائیے، کیا دونوں نر حرام کیے یا دونوں مادہ، یا وہ جسے دونوں مادہ پیٹ میں لیے ہوئے ہیں؟ مجھے علم سے بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ، اور اونٹ سے 2 اور گائے سے 2۔ قُلْ آذَكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنْثَيَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنْثَيَيْنِ۔ آپ فرمائیے، کیا اس نے دونوں نر حرام کیے یا دونوں مادہ، یا وہ جسے دونوں مادہ پیٹ میں لیے ہوئے ہیں؟ کیا
کیا تم حاضر تھے؟ اللہ اکبر۔ قل آذکرین حرم ام الانثیین ام اشتملت علیہ ارحام الانثیین۔ آپ فرمائیے کیا اس نے دونوں نر حرام کیے یا دونوں مادہ، یا وہ جسے دونوں مادہ پیٹ میں لیے ہوئے ہیں؟ ام کنتم شہداء اذ وصاکم اللہ بہذا فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم ان اللہ لا يهدي القوم الظالمین۔ کیا تم حاضر تھے جب اللہ نے تمہیں یہ حکم دیا؟ تو اس سے زیادہ ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹا افترا باندھے تاکہ لوگوں کو بغیر علم کے گمراہ کرے؟ بے شک اللہ ظالموں کو راہ نہیں دکھاتا۔ قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير فإنه رجس او فسقا احل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم۔ آپ فرمائیے کہ میری طرف جو وحی کی گئی ہے میں اس میں کوئی چیز کسی کھانے والے پر حرام نہیں پاتا مگر یہ کہ مردار ہو یا رگوں کا بہتا ہوا خون یا خنزیر کا گوشت کہ بے شک وہ نجاست سے ہے، یا نافرمانی کا باعث وہ جانور جس پر ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام پکارا گیا ہو، پھر جو مجبور ہو نہ باغی بنے اور نہ حد سے بڑھے، تو بے شک آپ کا رب بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْيِهِمْ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ۔ اور یہودیوں پر ہم نے حرام کیا ہے ہر ناخن والا جانور اور گائے اور بکری کی چربی بھی ہم نے ان پر حرام کی مگر جو ان کی پیٹھ میں لگی ہو یا آنتوں یا ہڈی سے ملی ہوئی ہو، یہ ہم نے انہیں ان کی بغاوت کا بدلہ دیا ہے اور بے شک ہم ضرور سچے ہیں۔ وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل رَّبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ۔ پھر اگر وہ آپ کو جھٹلائیں تو آپ فرمائیے کہ تمہارا رب وسیع رحمت والا ہے اور اس کا عذاب مجرموں سے نہیں ٹالا جاتا۔ سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ شَيْءٍ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَتَّى ذَاقُوا بَأْسَنَا
قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون۔ اب کہیں گے وہ جنہوں نے شرک کیا کہ اگر اللہ چاہتا تو نہ ہم شرک کرتے اور نہ ہمارے باپ دادا اور نہ ہم کوئی چیز حرام ٹھہراتے، ایسا ہی جھٹلایا تھا ان لوگوں نے بھی جو ان سے پہلے تھے، یہاں تک کہ انہوں نے ہمارا عذاب چکھا۔ آپ فرمائیے کیا تمہارے پاس کوئی علم ہے تو اسے ہمارے لیے نکالو، تم نہیں اتباع کرتے مگر صرف گمان کی، اور تم نہیں مگر تخمینے کرتے ہو۔ قل فللہ الحجة البالغة فلو شاء لہداکم اجمعین۔ آپ فرمائیے اللہ ہی کی دلیل پوری ہے، تو اگر وہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت فرماتا۔ قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون۔ آپ فرمائیے تم اپنے وہ گواہ لاؤ جو گواہی دیں کہ اللہ نے اسے حرام کیا ہے، پھر اگر وہ گواہی دے بھی دیں تو اے سننے والے تو ان کے ساتھ گواہی نہ دینا اور ان کی خواہشوں کا اتباع نہ کرنا جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں اور جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے اور وہ اپنے رب کا برابر والا ٹھہراتے ہیں۔ قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون۔ آپ فرمائیے آؤ میں تمہیں وہ پڑھ کر سناؤں جو تم پر تمہارے رب نے حرام کیا ہے کہ اس کا کوئی شریک نہ بناؤ، اور ماں باپ کے ساتھ احسان کرو، اور اپنی اولاد کو قتل نہ کرو مفلس ہونے کی وجہ سے، ہم تمہیں اور انہیں بھی سب کو رزق دیں گے۔ اور بے حیائیوں کے پاس نہ جاؤ جو ان میں سے ظاہر ہیں اور جو چھپی ہوئی ہیں، اور جس جان کی اللہ نے حرمت رکھی ہے اسے حق کے سوا قتل نہ کرو، یہ تمہیں حکم فرمایا ہے تاکہ تم عقل سے کام لو۔ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ
تذکرون۔ اور یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ مگر اس طریقہ سے جو بہت اچھا ہو، یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچے، اور ناپ اور تول انصاف کے ساتھ پوری کرو۔ ہم کسی جان کو تکلیف نہیں دیتے مگر اس کی وسعت کے مطابق، اور جب بھی تم بات کہو تو انصاف کی کہو، اگرچہ قریبی رشتہ دار کا معاملہ ہو، اور اللہ کا عہد پورا کرو۔ یہ تاکیدی حکم فرمایا ہے تمہیں تاکہ تم نصیحت قبول کرو۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ اور یہ کہ بے شک یہ ہے میرا سیدھا راستہ، تو تم اسی پر چلو اور دوسری راہوں پر نہ چلو، کیونکہ یہ تمہیں اس کی راہ سے جدا کر دیں گے۔ یہ تاکیدی حکم فرمایا ہے تمہیں تاکہ تم تقوی حاصل کرو۔ ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون۔ پھر ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا فرمائی اس پر پورا احسان کرنے کے لیے جو نیکوکار ہے، اور ہر چیز کی تفصیل اور ہدایت اور رحمت، تاکہ وہ اپنے رب سے ملنے پر ایمان لائیں۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔